السلام علیکم دوستو، میں اسلم سعید آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل حسن علی اردو کلاسز پر۔ جیسا کہ ہم نے اپنی کل کی کلاس میں اسم کا جو ٹاپک تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اور آج ہم نیکسٹ اس کلاس میں ضمیر کے ٹاپک کو پڑھیں گے۔ یعنی کہ اسم کا جو ٹاپک تھا وہ کل ہمارا پورا ہو چکا ہے، آج ہم ضمیر کے ٹاپک کو پڑھیں گے۔ اور ضمیر ہندی میں ضمیر کو سرونام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سرونام۔ ہندی میں ضمیر کو سرونام کہتے ہیں، اور اسم کو سنگیا، جو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں آپ کو۔ تو آج ہم ضمیر اور اس کی قسمیں پڑھیں گے۔ ضمیر وہ کلمہ جو کسی اسم خاص کے بدلے بولا جائے اسے ضمیر یا اسم ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر وہ کلمہ جو کسی اسم خاص کے لیے اسم خاص کے بدلے ضمیر وہ کلمہ جو اسم خاص کے بدلے بولا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ وہ کلمہ جو کسی اسم خاص کے بدلے بولا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں، یہ ضمیر یا اسم ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے راشد مدرسہ آیا، جیسے راشد مدرسہ آیا، وہ ایک ہونہار طالب علم ہے، اس کا گھر مندر سے بہت دور ہے۔ جیسے راشد مدرسہ آیا، وہ ایک ہونہار طالب علم ہے، اور اس کا جو گھر ہے وہ مندر سے بہت دور ہے۔ مثلا یہاں پر راشد اسم ہے، یہاں پر جو راشد ہے یہ اسم ہے، یہ راشد، یہاں پر جو راشد ہے وہ اسم ہے، اسم خاص ہے۔ یہاں پر جو راشد ہے وہ اسم خاص ہے۔ اوپر کے دونوں جملوں میں وہ اور اس کا، یعنی وہ اور اس کا، اوپر کے دونوں جملے میں وہ اور اس کا راشد کی جگہ پر استعمال کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ راشد مدرسہ آیا، وہ ایک ہونہار طالب علم ہے، تو وہ راشد کی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس کا گھر مندر سے بہت دور ہے، تو اس کا ہے جو وہ بھی راشد کے لیے ہی استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پر راشد اسم خاص ہے، یہاں پر راشد ہے جو وہ اسم خاص ہے، اور اوپر کے دونوں جملوں میں وہ اور اس کا، یعنی راشد کی جگہ پر استعمال کیے گئے ہیں وہ اور اس کا۔ اگر ان تینوں جگہ پر، اگر جیسے یہاں پہ راشد ہے، یہاں بھی راشد ہوتا، یہاں بھی راشد ہوتا، اور یہاں بھی راشد ہوتا، یعنی تینوں جگہ پر راشد کا نام لیا جاتا، تو جو عبارت ہے وہ خوبصورت معلوم نہیں ہوتی۔ جیسے راشد مدرسہ آیا، راشد ایک ہونہار طالب علم ہے، راشد کا گھر مندر سے بہت دور ہے۔ تو یعنی کہ ہر جگہ بار بار راشد کا نام آنے سے، تینوں جگہ راشد کا نام آتا تو جو عبارت ہے وہ بھدی معلوم ہوتی، وہ خوبصورت معلوم نہیں ہوتی بلکہ بھدی معلوم ہوتی، سننے والے کو بھی ناگوار لگتا، جو سنتا اس عبارت کو اس کو بھی ناگوار لگتا۔ اس لیے بار بار اسم خاص یعنی نام ہے جو راشد استعمال نہیں کر کے، جو اسم خاص کا جو نام ہے اس کو بار بار استعمال نہیں کر کے اس کی جگہ ضمیر استعمال کیا جاتا ہے، اس کی جگہ ضمیر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ اس کا، یہ ضمیر ہے، وہ یہ ضمیر ہے، یعنی جو وہ کلمہ جو اسم خاص کے بدلے یا اسم خاص کی جگہ بولا جائے یا استعمال کیا جائے اسے ہی ضمیر کہتے ہیں، یا ضمیر یا اسم خاص کہتے ہیں۔ مثلا جیسے راشد مدرسہ آیا، وہ ایک ہونہار طالب علم ہے، اس کا گھر مندر سے بہت دور ہے۔ مثلا یہاں پر راشد اسم خاص ہے، یہاں پر راشد ہے جو وہ اسم خاص ہے، اوپر کے دونوں جملوں میں وہ اور اس کا راشد کی جگہ استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر ان تینوں جگہ پر راشد کا نام
اگر ان تینوں جگہ پر راشد کا نام لیا جاتا تو عبارت خوبصورت معلوم نہیں ہوتی، بھدی اور بری معلوم ہوتی، بلکہ خوبصورت معلوم نہیں ہوتی بلکہ بھدی اور بری معلوم ہوتی، سننے والے کو، جو سن رہا ہے اس کو عبارت کو، اس کو بھی ناگوار لگتا، اس کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اسی لیے بار بار اسم خاص یعنی جو نام ہے، اسم خاص استعمال نہیں کر کے جو نام ہے یعنی جو راشد کا نام ہے اس کو بار بار استعمال نہیں کر کے اس کی جگہ پر ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے، ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہم، جیسے میں، اب میں، میرا نام اسلم ہے، تو اب میری جگہ پہ اب میں بول رہا ہوں تو وہ میری جگہ پر جو استعمال ہو رہا ہے وہی ضمیر ہے، جیسے اسلم، میں بولوں اسلم تو آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اسی لیے میں، اب یہ اسلم کی جگہ جو میں استعمال ہو رہا ہے وہی ضمیر ہے، ہم زیادہ ہیں، میں واحد ہے، ہم جمع ہیں، اگر کئی سارے لوگ ہیں ہم تو ہم بولیں گے اس کے لیے ضمیر ہے، تو ہوتا اکیلے واحد کے لیے، یعنی جو اکیلا ہے اس کے لیے تو کا استعمال ہوتا، تو ضمیر ہے، اور تم بہت ساروں کے لیے یعنی جو جمع کے لیے استعمال ہو تو، تم، یہ تم ضمیر ہے، وہ ضمیر ہے، تم کو، اگر کہیں پہ کوئی جملہ ہے، اگر وہاں پر میں، ہم، تم، وہ، تم کو، تیرا، تمہارا، مجھے، میرا، ہمارا، اس کا وغیرہ، اگر یہ جہاں پہ یہ استعمال ہوتے ہیں تو سمجھو یہ ضمیر ہے، کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ نوٹ، یہ یاد رکھیے کہ اردو ضمائر میں تذکیر و تانیث کا امتیاز نہیں ہوتا، نوٹ یاد رکھیے کہ اردو ضمائر میں تذکیر و تانیث کا امتیاز نہیں ہوتا جب تک کہ ان کا استعمال فعل کے ساتھ نہ ہو، یاد رکھیے کہ اردو ضمائر میں تذکیر و تانیث کا امتیاز نہیں ہوتا جب تک کہ ان کا استعمال فعل یعنی کام کرنے کے ساتھ، فعل مانے کام کرنا کے ساتھ نہ ہو۔ ضمیر ہے، ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہام، ضمیر تنکیر اور ضمیر اشارہ۔ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ضمیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہام، ضمیر تنکیر اور ضمیر اشارہ۔ ضمیر شخصی، نمبر 1 ضمیر شخصی۔ ضمیر شخصی وہ ضمائر ہیں جو کسی فرد یا آدمی کے لیے استعمال کیے جائیں، ضمیر شخصی کہلاتے ہیں، یعنی کہ ضمیر شخصی وہ ضمائر ہیں، ضمیر جو ضمائر ہے وہ ضمیر کی جمع ہے، وہ ضمائر ہیں جو کسی فرد یعنی شخص آ رہا ہے نا یہاں پہ، شخصی جو کسی فرد، خالص اور خالص جو کسی فرد یا آدمی کے لیے استعمال کیے جائیں، کسی فرد یا آدمی کے لیے، کسی فرد اور یا آدمی کے لیے جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں انہیں ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ ضمیر شخصی وہ ضمائر ہیں جو کسی فرد یا آدمی کے لیے استعمال کیے جائیں، ضمیر شخصی کہلاتے ہیں، اور ان کا استعمال ہے، اور ان کے استعمال کی 3 قسمیں، ان کے استعمال کی 3 صورتیں ہیں۔ آج ضمیر شخصی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ضمیر شخصی وہ ضمائر ہیں جو صرف اور صرف کسی فرد یا آدمی کے لیے استعمال کیے جائیں، انہیں ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ ضمیر ان کے استعمال کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ضمیر متکلم، نمبر 1 کیا ہے؟ ضمیر متکلم یعنی بات کرنے والا۔ نمبر 1 ضمیر متکلم یعنی بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ ضمیر متکلم وہ یعنی بات کرنے والا، متکلم مانے بات کرنے والا
जिस ज़मीर को या जो ज़मीर अपने लिए इस्तेमाल करता है, मुतकल्लिम अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। जैसे ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद, वाहिद माने एक, ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद और ज़मीर मुतकल्लिम जमा, ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद और ज़मीर मुतकल्लिम जमा। यानी वाहिद और जमा को तो आपकी समझ में आ गया होगा। वाहिद माने एक होता है और जमा बहुत सारे। ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद में और ज़मीर मुतकल्लिम जमा। अगर ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद है, अगर ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद है यानी बात करने वाला अकेला है, तो वो अपने लिए मैं इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा? मैं। क्या इस्तेमाल करेगा? अपने लिए मैं इस्तेमाल करेगा। अगर ज़मीर मुतकल्लिम जमा है, अगर ज़मीर मुतकल्लिम बात करने वाले बहुत सारे हैं, तो वो अपने लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? वो अपने लिए हम इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? हम। जैसे हम बहुत सारे हैं, कोई बात कर रहे हैं किसी से, तो कहते हैं भाई हम सब यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आए, यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आए हैं। तो जो ज़मीर मुतकल्लिम जमा है वहां पर हम इस्तेमाल होगा, और जहां पर ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद है वहां पर मैं इस्तेमाल होगा। इसी तरह मुझे, मुझको, अगर ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद है तो मुझे बोलेगा या मुझको बोलेगा। अगर वहां पर ज़मीर मुतकल्लिम जमा है तो वो क्या बोलेंगे? हमें या हमको। जहां पर ज़मीर मुतकल्लिम जमा है वहां पर वो इस्तेमाल करेंगे हमें या हमको। इसी तरह अगर ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद है तो वो बोलेगा मेरा, वो वहां पर मेरा इस्तेमाल करेंगे, मेरा। अगर इसी तरह ज़मीर मुतकल्लिम जमा है तो वो हमारा इस्तेमाल करेंगे, हमारा। हमारा यानी कि गए हैं, यानी कि हमारा यहाँ आने का क्या फायदा। तो यहाँ पर ज़मीर मुतकल्लिम जमा है। इसी तरह ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद है तो मुझ में क्या बोलेगा? या तो मुझ बोलेगा या मुझ या मैं बोलेगा। और अगर ज़मीर वाहिद जमा है तो वो बोलेगा हम में या मुझ में बोलेगा, मुझ में। और अगर मुतकल्लिम वाहिद है तो मुझ में बोलेगा। अगर ज़मीर मुतकल्लिम जमा है तो वो हम में बोलेगा, यानी मुझ में क्या खराबी है या हम में क्या खराबी है। अगर ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद होगा तो मुझ में क्या खराबी है। अगर ज़मीर मुतकल्लिम जमा होगा तो वो हम में क्या खराबी है, कोई बात करने के लिए। इसी तरह आगे चलते हैं। ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद है तो मुझसे बोलेगा। क्या बोलेगा? मुझसे। मुझसे कोई खता हुई है, मुझसे कोई खता हुई है क्या? बात करने, जिससे हम बात कर रहे हैं उसको बोलेंगे भाई मुझसे क्या कोई खता हुई है। तो अगर वो ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद है तो वो अपने लिए मुझसे इस्तेमाल करेगा। और अगर वो ज़मीर मुतकल्लिम जमा है तो वो हमसे इस्तेमाल करेगा, वो हमसे ज़मीर का इस्तेमाल करेगा। आगे बढ़े। ज़मीर हाजिर, नंबर 2 क्या है? ज़मीर हाजिर। नंबर 2 ज़मीर हाजिर। ये ज़मीर मुतकल्लिम हो गया, ये ज़मीर हाजिर हो गया। क्या हो गया? ज़मीर हाजिर। यानी बात करने वाला मुतकल्लिम अपने मुखातिब के लिए, यानी जिससे बात कर रहे हैं। ज़मीर हाजिर यानी बात करने वाला मुतकल्लिम अपने मुखातिब के लिए, जिससे वो बात कर रहा है, जिससे वो बात कर रहा है, अपने मुखातिब के लिए जो ज़माइर या जिस ज़माइर का इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं। ज़मीर हाजिर यानी बात करने वाला मुतकल्लिम अपने मुखातिब के लिए, यानी जिससे वो बात कर रहा है उसके लिए जिस ज़माइर का, जो ज़माइर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़मीर हाजिर कहते हैं। जैसे ज़मीर हाजिर वाहिद, ज़मीर हाजिर वाहिद। अगर वहां पर जिससे हम मुखातिब हो रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, अगर वो ज़मीर वो हाजिर है, यानी कि वहां पे हाजिर है, गायब नहीं है, हाजिर है,
ضمیر حاضر واحد اور ضمیر حاضر جمع. اگر وہاں پر ضمیر حاضر واحد ہے اگر وہاں پر ضمیر حاضر واحد ہے جس سے مخاطب ہو رہے ہیں، اگر وہ واحد ہے تو کا استعمال ہوگا. تو متکلم تو کا استعمال کرے گا. بھائی تو یہاں کیا کر رہا ہے، اس سے مخاطب ہو کر تو کا استعمال کرے گا. کس کا استعمال کرے گا؟ تو کا. اگر ضمیر حاضر جمع ہے، یعنی جو ضمیر ہیں اگر وہ جمع ہیں، وہ بہت سارے ہیں، تو وہاں تم کا استعمال کرے گا. کس کا؟ تم کا. کس کا استعمال کرے گا؟ تم کا. اسی طرح ضمیر حاضر واحد اکیلا ہے، یعنی ضمیر جو جس سے وہ بات کر رہا ہے مخاطب ہو کر، اگر وہ اکیلا ہے تو اس سے وہ بولے گا تجھ کو، تجھے، یعنی کہ وہ اس کے لیے جس جمع کا استعمال کرے گا یعنی وہ کرے گا تجھ کو. اگر وہ اکیلا ہے تو وہ تجھ کو اور تجھے. اور اگر وہ ضمیر جمع ہے، وہ جو ضمیر متکلم وہ حاضر جمع ہے، وہ جمع ہے جو وہاں پہ جن کو ہم مخاطب کر رہے ہیں، جس کو وہ متکلم مخاطب کر رہا ہے، اگر وہ جمع ہے تو وہاں پر وہ استعمال کرے گا تم کو، تمہیں، یا تو تم کو استعمال کرے گا یا تمہیں استعمال کرے گا. اسی طرح اگر ضمیر حاضر واحد اگر جس سے مخاطب ہو رہا ہے اگر وہ اکیلا ہے تو تیرا استعمال کرے گا. کیا بولے گا؟ تیرا کیا کام ہے. اس سے کوئی جس کو مخاطب کر رہے ہیں وہ آیا ہے، اس کو مخاطب کر بول رہے ہیں تیرا کیا کام ہے. تو یہاں پر جو ضمیر کا استعمال ہو رہا ہے وہ تیرا استعمال ہو رہا ہے واحد کے لیے. اگر اسی طرح اگر وہاں پر جمع ہے، وہاں پر بہت سے حاضر جمع ہے، اگر وہاں پر بہت سے واحد جمع ہیں، ضمیر حاضر جمع ہے، تو وہاں پر تمہارا استعمال کرے گا. کس کا استعمال کرے گا؟ تمہارا. بھائی تمہارا یہاں کیا کام ہے، جس کو مخاطب ہو کر بول رہے ہیں تمہارا کیا کام ہے. اسی طرح اگر ضمیر حاضر واحد اکیلا ہے تو وہ تجھ میں کیا استعمال کرے گا؟ تجھ میں. تجھ میں کیا کمی ہے جس سے تو نہیں آتا یا تو وہ کام کیوں نہیں کرتا. اسی طرح اگر وہاں پر ضمیر حاضر جمع ہے تو وہاں پر تم میں ضمیر کا استعمال کرے گا. اور آگے اسی طرح ضمیر حاضر واحد ہے تو وہ تجھ سے کیا استعمال کرے گا؟ تجھ سے ضمیر کا استعمال کرے گا. اگر وہاں پر ضمیر حاضر جمع ہے تو وہ تم سے استعمال کرے گا. وہاں ایک بار جلدی سے ان کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. ضمیر اور اس کی اقسام، یعنی کہ ضمیر کو ہندی میں سرونام کہتے ہیں. ضمیر وہ کلمہ جو کسی اسم خاص کے بدلے بولا جائے. ضمیر وہ کلمہ جو کسی اسم خاص کے بدلے بولا جائے اسے ضمیر یا اسم ضمیر کہتے ہیں. جیسے راشد مدرسہ آیا، وہ ایک ہونہار طالب علم ہے، اس کا گھر مندر سے بہت دور ہے. مثلا یہاں پر راشد اسم خاص ہے، اوپر کے دونوں جملوں میں وہ اس کا راشد کی جگہ پر استعمال کیے گئے ہیں. اگر ان تینوں جگہ پر راشد کا نام لیا جاتا تو عبارت خوبصورت معلوم نہیں ہوتی بلکہ بھدی اور بری معلوم ہوتی، سننے والے کو بھی ناگوار لگتا. اسی لیے بار بار اسم خاص جو نام ہے راشد کا اس کا استعمال نہیں کر کے اس کی جگہ پر ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے میں، ہم، تم، وہ، تم کو، تیرا، تمہارا، مجھے، میرا، ہمارا، اس کا وغیرہ. یہی ضمیر ہے. کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے. نوٹ، یہ یاد رکھیے کہ اردو ضمائر میں تذکیر و تانیث کا امتیاز نہیں ہوتا جب تک کہ ان کا استعمال فعل کے ساتھ نہ ہو. ضمیر کی 5 قسمیں ہیں: ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہام، ضمیر تنکیر اور ضمیر اشارہ.
نمبر 1 ضمیر شخصی، وہ ضمائر ہیں جو کسی فرد یا آدمی کے لیے استعمال کیے جائیں، ضمیر شخصی کہلاتے ہیں۔ جو کسی فرد یا آدمی کے لیے استعمال کیے جائیں وہ ضمیر شخصی کہلاتے ہیں، اور ان کے استعمال کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ضمیر متکلم، نمبر 1 ضمیر متکلم یعنی بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر کا استعمال کرتا ہے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں، جیسے ضمیر متکلم واحد اور ضمیر متکلم جمع۔ واحد مانے ایک، جمع مانے بہت سارے۔ ضمیر متکلم واحد میں اور ضمیر متکلم جمع ہم۔ ضمیر متکلم واحد مجھے، مجھ کو، اور ضمیر متکلم جمع ہمیں اور ہم کو۔ ضمیر متکلم واحد میرا اور ضمیر متکلم جمع ہمارا۔ اسی طرح ضمیر متکلم میرا اور ضمیر متکلم جمع وہ ہمارا۔ ضمیر متکلم واحد میں، مجھ میں، اور ضمیر متکلم جمع ہے وہ ہم میں۔ اسی طرح ضمیر متکلم واحد مجھ میں یا ضمیر متکلم جمع ہے وہ ہم میں۔ آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر جو ضمیر متکلم واحد ہے وہ اپنے لیے مجھ سے استعمال کرے گا، اور جو ضمیر متکلم جمع ہے وہ ہم سے استعمال کرے گا۔ نمبر 2 ضمیر حاضر، کیا ہے؟ نمبر 2 ضمیر حاضر یعنی کہ یہ ضمیر شخصی کی قسمیں ہیں۔ ضمیر حاضر یعنی بات کرنے والا متکلم، یعنی بات کرنے والا متکلم اپنے مخاطب کے لیے جو ضمائر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر حاضر کہتے ہیں، جیسے ضمیر حاضر واحد اور ضمیر حاضر جمع۔ ضمیر حاضر واحد ہے تو تو، اگر جمع ہے تو تم کو، اگر واحد ہے تجھ کو، تجھے، اگر جمع ہے تو تم کو، تمہیں۔ اسی طرح اگر ضمیر حاضر واحد ہے تو تیرا، اور اگر ضمیر حاضر جمع ہے تو تمہارا۔ اسی طرح تجھ میں اور تم میں، اور اسی طرح تجھ سے اور تم سے۔ تو دوستو کیسی لگی آج آپ کو ہماری کلاس؟ امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، یعنی کہ ہم اپنی طرف سے پورا ایفرٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ دیکھو پسینہ کتنا آ رہا ہے اس کلاس کو شوٹ کرتے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری کلاس سمجھ میں آئی ہوگی، اور بھائی دیکھو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ وہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو اس کا، اور آگے اگلی کلاس میں اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اگلی کلاس میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔